وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی کا سوال ہے جی، چور ڈاکو آئیں تو عورت کی عزت لوٹ لیں، اور جب وہ عزت لوٹنے کی کوشش کریں تو عزت بچانے کی خاطر عورت خودکشی کر سکتی ہے؟ جی کہتے ہیں جی آپ کو پتہ کہ ہمارا معاشرہ لٹی ہوئی عزت والی عورتوں کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اچھا جی بھائی جان، پہلے بات یہ یاد رکھیں کہ خودکشی کرنا تو ہر حال میں حرام ہے، ناجائز ہے، شریعت اس کی اجازت ہی نہیں دیتی۔ ہر حال میں اپنی عزت و عصمت کا دفاع کرنا یہ چاہیے۔ وہ جو چور ڈاکو آئے ہیں، جو عزت لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے لڑائی کریں، ان کو ماریں، جی اپنا بچاؤ کریں، خودکشی نہ کریں۔ کسی خاتون کے لیے اپنی عزت بچانے کے لیے خودکشی کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی آدمی کسی خاتون کے ساتھ زبردستی بدکاری کرنا چاہے تو اس خاتون کو چاہیے کہ وہ اپنی عزت کا دفاع کرے، اور اگر اس دفاع کے دوران عورت اس آدمی کو قتل کر دیتی ہے تو عورت گناہگار نہیں ہوئے گی، اور اگر عورت کو قتل کر دیا جاتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں شہید اور اجر و ثواب کی مستحق ہوگی۔ تو لہذا یہ خودکشی کر لینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو حرام فعل ہے، حرام کام ہے، اس کی شریعت گنجائش نہیں دیتی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے جو ارشادات ہیں ان کو بھی سامنے رکھ لینا چاہیے۔ مطلب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد، جس نے آپ کو پہاڑ سے گرایا اور اپنی جان کو قتل کر ڈالا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں گرتا رہے گا۔ جس نے زہر کے گھونٹ بھر کر اپنے آپ کو مار ڈالا اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں اس کے گھونٹ بھرتا رہے گا۔ اور جس نے کسی تیز دھار آلے والے سے اپنے آپ کو قتل کیا اس کا آلہ اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں اپنے پیٹ کو زخمی کرتا رہے گا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے 5778 نمبر پر۔ پھر اسی طرح جندب رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی کو زخم لگا، اس نے زخم کی تاب نہ لا کر اپنے آپ کو مار ڈالا، اس پر اللہ نے فرمایا میرے بندے نے جان نکالنے میں مجھ پر بھی جلدی کی ہے، میں اس پر جنت کو حرام کرتا ہوں۔ یہ بھی صحیح بخاری کے اندر کتاب الجنائز میں 1364 نمبر پر موجود ہے۔ تو لہذا یہ دیکھیں جو ہے نا خودکشی کرنا یہ حرام ہے، ایسا کرنے سے جنت جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے، تو لہذا ایسا تو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ ہاں اپنے دفاع کے لیے، اپنے آپ کو بچاؤ کے لیے جو ہے نا ان کے ساتھ لڑنا چاہیے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے اندر یہ لے کے آئے ہیں، باب قائم کیا ہے جو مجبوری کے تحت کوئی کام کیا جائے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں یہ ذکر کیا ہے کہ لیث بن سعد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے نافع رحمہ اللہ نے خبر دی ہے، انہیں صفیہ بنت ابی عبید نے بتایا کہ حکومت کے غلاموں میں سے ایک غلام نے خمس کے حصے کی ایک لونڈی سے زنا کیا اور اس کے ساتھ زبردستی صحبت کر کے اس کی بکارت ہوتا ہے جو کنوارا پن ہے اس کو زائل کر دیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اسی غلام پر حد جاری کی اور اسے شہر بدر کر دیا، اور اس لونڈی پر حد نہیں لگائی کیونکہ غلام نے اس کے ساتھ زبردستی کی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خودکشی سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اگر کسی عورت سے جبر و اکراہ کی صورت میں بدکاری کی گئی تو وہ عورت اللہ کے ہاں بری ذمہ ہے، اس پر کوئی کسی قسم کی حد اور سزا نہیں ہے، البتہ مجرموں کو شرعی حد لگائی جائے گی۔ تو بھائی جان ان باتوں کو سامنے رکھنا چاہیے، اور یہ خودکشی نہیں کرنی چاہیے کسی صورت میں بھی، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ ایک روایت کی تصویر اسکرین شاٹ بھیجا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہم اعنہ واعن بہ ورحمہ ورحم بہ وانصرہ وانصر بہ، اے اللہ علی کی مدد فرما اور ان کے ذریعے سے مدد فرما، ان پر رحم فرما اور ان کے ذریعے سے دوسروں پر رحم فرما، اور ان کی مدد فرما اور ان کے ذریعے سے مدد فرما۔ جی یہ بھائی روایت ثابت نہیں ہے، اس کو امام طبرانی نے ذکر کیا ہے المعجم الکبیر کے اندر 12653 نمبر پر یہ روایت ہے، اور یہ روایت ضعیف جداً بلکہ منکر موضوع روایت ہے، کیونکہ سند میں ابو مالک نامی ایک راوی جو ہے یہ بھی ضعیف ہے، بعض نے اس کے اوپر شدید جرح کی ہے جس طرح کہ ابن حبان وغیرہ ہے، اور ابن عدی نے تو یہاں تک لکھا ہے الکامل میں کہ اگر یہ ثقہ راویوں سے روایت کرے تو پھر صالح الحدیث ہے، اور اگر یہ ضعیف راویوں سے روایت کرے تو پھر اس کی روایت میں بعد میں نقارت ہے، یعنی منکر ہیں۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ابو مالک جو ہے وہ جویبر سے بیان کرتا ہے، یہ جویبر بن سعید البلخی یہ کذاب راوی متروک راوی ہے، اس کے اوپر ائمہ محدثین نے جرح کی ہے، متروک تک قرار دیا ہے۔ جی تو تیسری علت ضحاک عن ابن عباس، تو یہ ضحاک سے مراد ضحاک بن مزاحم ہے، جی اس پر جرح ہے، جرح اس کے اوپر یہ ہے کہ ضحاک کا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سماع ثابت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔